امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد تھے، امام مالک کے شاگرد تھے اور بہت چھوٹی سی عمر سے شاگرد تھے، یعنی 7 سال کے 8 سال کے تھے، ان کو پوری موت امام مالک یاد تھی، پوری موت امام مالک امام شافعی کو منہ زبانی یاد تھی 8 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں. اور امام مالک ان کا ایک روب، ان کا ایک دبدبہ، ان کی مجلس، کبائر علماء کرام بیٹھے ہوتے تھے فرش پر اور امام مالک درس دے رہے ہوتے تھے، وہ لکھ رہے ہوتے تھے، سیکھ رہے ہوتے، سمجھ رہے ہوتے تھے، کوئی حرکت نہیں کرتا تھا، کوئی ہلتا نہیں تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا تھا. امام مالک کے درس میں امام مالک ایک روب. اور امام شافعی کا کیا حال ہے؟ 7 سال کے بیٹے میں تنکا لیا، تھوک لگایا اپنے ہاتھ میں کھیل لیں، تنکے پہ تھوک لگا کے ہاتھ میں کھیل لیں. اچھا مشائخ نے شکایت کری کہ دیکھا کبھی یہ بچہ جو ہے یہ تھوک لگا کے کھیلتا رہتا ہے تنکے پہ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے وہ بہرحال. تو امام مالک نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ بچہ کیا آگے بیٹھتا درس میں اور جو ہے نا کھیلنے مٹی سے کھیلنے لگ جاتا ہے، کبھی تنکے سے کھیلنے لگ جاتا ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک حدیث پوچھی، ایک سوال پوچھا اپنی موطا میں سے، کسی کو نہیں پتا تھا. امام صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے جواب دے دیا. دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، 14 پوچھا، اگر 2-4 سوال پوچھے امام صاحب نے جواب دے دیے. لوگ بڑے حیران ہو گئے، یہ بچہ 7 سال کا اس نے جواب دے دیا. بعد میں امام مالک نے پوچھا امام شافعی سے کہ آپ کو کیسے یہ سارے سوالوں کا جواب؟ کہا کہ مجھے تو آپ کی موت امام مالک پوری یاد ہے، آپ جو پڑھائے ہوتے مجھے پہلے سے پتا ہوتا. کہا کہ آپ یہ تنکے سے کیوں کھیلتے رہتے دھوپ لگا کے؟ کہا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کاپی پینسل جو بھی اس دور میں موجود تھا نہیں ہے، پیسے بھی نہیں کہ بندہ خرید لے. آپ جو درد دیتے ہیں میں تنکے پہ تھوک لگا کر اس کو اپنے ہاتھ پہ لکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ مجھے یاد ہو رہا ہوتا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں، میں کھیلتا نہیں ہوں. امام مالک بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اچھا اگلا درس تم دو گے. ایک منصب کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، یہ اس سے پوچھو جس کے بعد کوئی منصب ہے. ایک ٹیچر اپنی کلاس چھوڑ کر کسی دوسرے ٹیچر کو دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک پروفیشنل جیلسی ہر قسم میں ہوتی ہے، ہر شخص میں ہوتی ہے. پروفیشنل جیلسی سمجھتے نا، ایک شخص اپنا منصب چھوڑ دے اور کسی بچے کو دے دے، چلو کسی برابری والے کو دے، سمجھ میں آتا ہے. کہا کہ کل کا درس تم دو گے. امام شافعی آگے بیٹھ گئے، بیٹھی محترم، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن امام مالک کا حکم تھا، لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے. امام مالک نے کہا بچہ درس دے گا دے گا. بیٹھ گئے سارے. امام شافعی نے درس دینا شروع کرا، حدیث پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے ایک چڑیا سامنے آ کے بیٹھ گئی ٹیبل پہ. چڑیا کو دیکھنے لگ گئے اور حدیث پڑھ لیں. ان کو تو یاد ہے، چڑیا دیکھ رہے، دوسری چڑیا آ کے بیٹھ گئی. اب بچے تو ہیں، ان کا دھیان چڑیا کی طرف. امام شافعی نے کیا کرا، جب 2 چڑیا آ کر بیٹھ گئے انہوں نے ٹکو تاری چڑیا پہ رکھ دی، چڑیا پکڑ لی. 2 چڑیا جو تھی جو آ کر بیٹھی تھی سامنے، انہوں نے ٹکو اتار کر ان چڑیاں پہ رکھ دی. اور لوگ اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بچوں والی حرکت ہے، انہوں نے جو ہے وہ چڑیا پکڑ لی. لوگوں نے امام مالک سے جا کے شکایت کر دی کہ بھائی امام شافعی کو آپ نے درس کے لیے بھیجا ہے، وہ بچہ تو کھیل رہا ہوتا ہے کبھی کلاس میں مٹی سے کبھی تنکے سے، اور ابھی درس دینے کے دوران انہوں نے چڑیا پکڑ لی. تو امام مالک مسکرائے اور کہا کہ یہ جو اس نے حرکت کی چڑیا والی، یہ آپ اس کی بچکانا بچہ سمجھ کے آپ اس کو معاف کرو. بچہ ہے یہی کرے گا، یعنی ایک بچے سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں. دوسرا کہ وہ جو درس دے رہے حدیث کا، آپ اس درس سے سیکھو، اس علم کی قدر کرو جو اس بچے کے پاس ہے. جو اس بچے کے پاس علم ہے آپ اس علم کی قدر کرو، اور جو بچپنے میں اس کے اندر جو ایسی حرکتیں ہیں آپ ان حرکتوں کو چھوڑ دو. بچہ یہی کرے گا. اور اسی لیے یہ بات مشہور ہوئی کہ مدینے میں پہلی دفعہ جس نے چڑیا پکڑی وہ امام شافعی